آج ہم سینگوبین کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اگر آپ سینگوبین کیپسول استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو تمام معلومات اس ویڈیو میں مل جائیں گی سینگوبین کیپسول سے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس کہ اس میں کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس کے اندر فیرس گلوکونیٹ ڈائی ہائیڈریٹ شامل ہے 250 ملی گرام۔ کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ اس کے اندر 0.2 ملی گرام شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر میگنیز سلفیٹ مونو ہائیڈریٹ 0.2 ملی گرام شامل ہے۔ وائٹامن سی یا اسکاربک ایسڈ اس کے اندر 50 ملی گرام شامل ہے۔ فولک ایسڈ کی مقدار اس میں 1 ملی گرام شامل کی گئی ہے۔ وائٹامن B12 یا سائنوکوبالامین اس کی جو مقدار ہے اس کے اندر 7.5 مائکرو گرام شامل کی گئی ہے۔ تو یہ انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں جو کہ سینگوبین کیپسول میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انیمیا، خون کی کمی۔ انیمیا کی مختلف اقسام ہیں لیکن سینگوبین کیپسول صرف انیمیا کی جو 2 اقسام ہیں، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اور دوسرے نمبر پر میگیلوبلاسٹک انیمیا، اس کی کمی کے لیے سینگوبین کیپسول کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2 انیمیا کی اقسام کے لیے، آئرن ڈیفیشنسی اور میگیلوبلاسٹک انیمیا۔ سب سے پہلے انیمیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انیمیا کیا ہے؟ خون کی کمی، جس میں آپ کے جو بلڈ سیل ہے اس میں جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی ہیموگلوبن کا مین کام یہ ہے کہ آپ کے جو جسم ہے اس کو آکسیجن سپلائی کرنا۔ جیسے ہی آکسیجن کی سپلائی، ہیموگلوبن کم ہوتی ہے، آکسیجن کی سپلائی آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی کام پراپر نہیں کر پاتے۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو یہی مین وجہ ہوتی ہے کہ آپ میں ہیموگلوبن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی کم ہے۔ تو انیمیا میں آپ کو تھکاوٹ ہوگی، آپ کا جو جلد ہے، چہرے کا رنگ ہے وہ پیلا ہو جائے گا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، وزن آپ کا تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو جائے گا، کسی کام پہ آپ کا دل نہیں لگے گا، اکیلے بیٹھے رہیں گے، خود اعتمادی کی آپ میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ انیمیا ہوگا، آپ کو جو ہے نا خون کی کمی ہوگی۔ اب اس کے لیے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے HB کا، ہیموگلوبن لیول کے کتنا ہے۔ ایک صحت مند افراد جو مرد ہیں، صحت مند مرد میں ہیموگلوبن کی جو مقدار ہے وہ ہے 14 سے 18 گرام پر ڈیسی لیٹر، اور جو عورت ہے صحت مند اس کے اندر جو ہیموگلوبن کی مقدار ہے وہ ہے 12 سے 16 گرام پر ڈیسی لیٹر۔ اگر اس سے کم ہے تو سمجھ لیں آپ میں خون کی کمی ہونے جا رہی ہے، انیمیا آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقدار ہے اس کی انیمیا کی۔ اب آئرن ڈیفیشنسی اور میگیلوبلاسٹک۔ آئرن ڈیفیشنسی آئرن کی کمی ہے، جس کے لیے فیرس جو ہے نا گلوکونیٹ شامل کیا گیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے میگیلوبلاسٹک انیمیا۔ یہ ہے جب آپ میں جو فولیٹ ہے، فولک ایسڈ جو ہے یہ جب استعمال کریں گے باڈی میں جا کے فولیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ فولیٹ وائٹامن B9 ہے، جس کی کمی کی وجہ سے آپ کو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے، جس میں آپ کی جو ریڈ بلڈ سیل ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں، اپنے سائز سے کہیں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بلڈ سرکولیشن میں نہیں جاتے۔ جو سپلین ہے آپ کی تلی جو ہے وہ جو اب نارمل بلڈ سیلز ہوتے ہیں، بے شک چھوٹے ہوں بے شک بڑے ہوں، ان کو بلڈ سرکولیشن میں نہیں جانے دیتی، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ میں جو بلڈ سیلز ہیں اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، آپ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں میگیلوبلاسٹک انیمیا کے لیے بھی ہے اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آئرن کی مقدار آپ نے دیکھا ہے کہ فیرس گلوکونیٹ جو ہے نا آئرن ڈیفیشنسی کے لیے، اس میں کاپر سلفیٹ اور دوسرا میگنیز سلفیٹ شامل کیا گیا ہے، جو کہ ہیلپ کرتا ہے میٹابولک پروسیس میں، بلڈ سیل کی میٹابولک پروسیس میں ہیلپ کے لیے ان دونوں اجزاء کو شامل کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ جو ہے جب ہم اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے تو جسم میں جا کے یہ فولیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ وائٹامن B9 ہے۔ تو یہ میگیلوبلاسٹک انیمیا کو ختم کرنے کے لیے فولک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن C شامل کیا گیا ہے،
جس کی مقدار 50 ملی گرام ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ یہ کیوں شامل کیا گیا ہے؟ وائٹامن سی اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ جو آئرن کی ابزارپشن ہے اس کو تیز کیا جا سکے۔ آئرن کی ابزارپشن کو زیادہ کرنے کے لیے وائٹامن سی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو وائٹامن B12 یا سائنوکوبالامین ہے وہ بھی شامل کیا گیا ہے، وہ بھی جو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہے اس کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ سارے اجزاء ہیں، باری باری میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وائٹامن سی یہ سارے آپ کے جسم کی جو چہرے ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکنی دو اس کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کی جلد کو ٹھیک کرتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، جھریاں ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ سارے فوائد ہیں سینگوبیان کیپسول کے۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ کیا، کیونکہ یہی لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہو پاتا۔ آپ اگر سینگوبیان کیپسول استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بیسٹ ٹائم سب سے زیادہ جو ہے وہ خالی پیٹ ہے، صبح کے وقت۔ صبح کے وقت خالی پیٹ استعمال کرنا ہے آپ نے، اور 1 سے 3 کیپسول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی جو آئرن ڈیفیشنسی ہے، انیمیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرائے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں آئرن کی زیادہ کمی ہے تو آپ کو 2 کیپسول 3 کیپسول روزانہ استعمال کرایا جاتے ہیں، وگرنہ اگر آپ میں تھوڑی سی کمی ہے تو پھر 1 کیپسول استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ صبح خالی پیٹ استعمال نہ کریں، آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے یا آپ کو الرجی ہو صبح استعمال کرنے سے، تب آپ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد استعمال کریں گے، وہ بھی پانی کے ساتھ۔ اور اس کو استعمال کرنے کے 2 گھنٹے سے پہلے یا 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جس میں کیلشیم شامل ہے، جیسے کہ دودھ، ڈیری پروڈکٹ کوئی بھی ہو گیا، مکھن ہو گیا، دہی ہو گیا، یہ چائے ہوگی، یہ آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنی، کافی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے اس کو خالی پیٹ استعمال کرنا ہے، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس سے وزن بھی دیکھا گیا ہے کہ وزن بھی بڑھتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ سینگوبین کیپسول سے اس میں اجزاء نہیں ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے۔ دیکھا گیا ایسا کہ جو لوگ سینگوبین کیپسول استعمال کر رہے ہیں 1-2 مہینے سے، ان کا وزن بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا مضر صحت اثرات کی طرف اگر ہم آئیں، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کانسٹیپیشن، قبض آپ کو بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ آپ کا جو پیشاب ہے، اسٹول ہے، وہ کالے رنگ کا ہوگا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سینگوبین کیپسول کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ اپنی قبض کو ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں کہ اس کو خالی پیٹ آپ استعمال کریں۔ تب آپ کو جو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، وہ کم سے کم ہوگی، اور پورا دن آپ نے پھر پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ تو قبض سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے سینگوبین کیپسول کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی سینگوبین کیپسول کس مقصد کے لیے ہے، فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور کس ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ شکریہ۔